السلام علیکم دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی مولا کائنات، یا علی کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر نازل کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی اس دن میں کیا ہوا تھا؟ امام علی فرمانے لگے، اے شخص، جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان پر قیاس اور فجر کے ستارے اس طرح روشن ہوئے کہ زمین پہ سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس وقت مصر، کنعان اور روم میں قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں بارش برسنے لگی، لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک پڑی تھی اس میں بھی پانی بھر آیا، اور بہت سارے معجزات آپ کی ولادت کے وقت سے منسوب ہیں۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہ آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے بت اچانک گرنے لگے، اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کر لوگ پوجا کرتے تھے اور فارس کے لوگ اس آگ پر فخر کرتے تھے، وہ بجھ گئی۔ سبحان اللہ، وہ بھی بجھ گئی۔ مصر کا سب سے اونچا بت بیار زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ الہاب کے سب سے لمبے بت سے خون ابھر آیا۔ جی ہاں پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں اس سال ہر ماں کو بیٹے کی اولاد نصیب کی، اور زمین میں جو بھی عورت بانجھ تھی، یعنی جو بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، یا جو جانور بچے پیدا کرنے کی طاقت سے محروم ہو چکے تھے، اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ڈال دی۔ بی بی آمنہ کے اس لال کے صدقے، جناب عبداللہ کے اس لال کے صدقے، صفِ انبیاء کے تاجدار کے صدقے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شخص، اس پر زمین پر انسان ایک الگ قسم کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ یہاں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام مزید بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو لوگو، پیغمبر کی شان ولادت سنو۔ جو بھی یہ خوشبو محسوس کر رہا تھا، ہر کوئی آپس میں بات کر رہا تھا کہ یہ خوشبو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لائق صلوات نبی، پیغمبر آخر الزمان نبی، بی بی آمنہ کا لال، جناب عبداللہ کا لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے سر پر تاج سرداران مرسلین ہو۔ ان کی آمد، ان کا ظہور جب زبان ولایت سے بیان ہوا ہوگا تو کیسا پر لطف نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگوں کو اس خوشبو سے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی خوشبو ہے جو ظہور پیغمبر آخر الزمان کے وقت آنے کا وعدہ رب تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں کر رکھا ہے۔ اور زمین کے سارے درخت حضرت عبدالمطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، جب حضرت عبدالمطلب نے یہ منظر دیکھا تو مسکرائے، اور جو ہی گھر تشریف لائے تو کیا معلوم ہوا کہ ان کے گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، گھر خوشبو سے معطر ہے، اور ایک نومولود بچہ سجدہ میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ جی ہاں، یہی وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، کیونکہ اس دن اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے میرے حبیب کی آمد کی خوشی میں جو بھی مانگو گے، دست ادب اٹھا کر، گڑ گڑا کر، خشوع و خضوع سے اور حضور قلب کے ساتھ، تو میں تمہاری دعائیں کبھی بھی رد نہیں کروں گا اور تمہاری بلائیں ٹال دوں گا۔ ایک بار درود پاک سے زبان معطر کر لیجیے۔